وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ سورہ ہود کی 113 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ حکم بیان فرمایا کہ تم ظالمین کی طرف میلان مت رکھو ورنہ تمہیں آگ آ پہنچے گی۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے ظالمین سے محبت رکھنے اور ان کی طرف میلان رکھنے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے صاف طور پر منع فرما دیا۔ آیت پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ ہے وَلَا تَرْكَنُوا، جس کا ترجمہ کیا تم ظالمین کی طرف میلان مت رکھو۔ یہ ایک مختصر لفظ ہے لا ترکنو، جس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ تم ظالمین سے محبت اور ان سے اپنا دلی لگاؤ نہ رکھو، یہ ایک قول ہوا۔ دوسرا قول مفسر ابو العالیہ کا بیان کیا گیا ہے کہ تم ظالمین کے اعمال کو پسند نہ کرو۔ بعض مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ لا ترکنو کا مطلب ہے تم ظالمین کی خوشامد مت کرو۔ اور چوتھا قول حضرت اکرمہ کا بیان کیا گیا ہے کہ لا ترکنو کا مطلب ہے تم ظالمین کی اطاعت مت کرو۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت پاک میں ظالمین سے محبت رکھنے اور ان کی جانب میلان رکھنے، ان کی مشابہت اور نقالی اختیار کرنے سے صاف طور پر منع کر دیا۔ ظالمین میں جس طرح کافرین، یہود و نصارہ اور مجوس داخل ہیں، اسی طرح ظالمین میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں کہ جو نام کے مسلمان ہیں مگر اسلام کی تعلیمات سے میلوں اور کوسوں دور ہیں۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم سمجھنی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ظالمین کی مشابہت اختیار کرنے سے اور ان کی جانب میلان رکھنے سے کیوں منع کیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو اب اس کی وجہ سمجھیں۔ پہلی وجہ، ظالمین کی طرف میلان رکھنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ،
کہ جو آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے آشکارا ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے علاوہ کے راستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسی کی جانب اسے چلا دیں گے جو راہ اس نے اپنائی ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے کہ ظالمین کی نکاری اور ان سے محبت رکھنا، ان کی جانب میلان رکھنا اللہ اور رسول کی نافرمانی کا ذریعہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ دوسری وجہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے یہ دین دائمی ہے، یہ دین کامل ہے، یہ دین عالمی ہے، یہ دین ناقابل تبدیل ہے۔ اس دین میں ہر موڑ کی رہبری کی گئی ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی تنہائی اور گہرائی تک کے تمام امور کی رہبری اور ہدایت اس دین اسلام میں کی گئی۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جبل رحمت کے دامن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت پاک نازل ہوتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا۔ رب ذوالجلال تو اپنے محبوب سے یہ خطاب کر رہا ہے کہ ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اور مسلمان بہت سے امور میں غیروں کی مشابہت اور نقالی اختیار کر کے یہ سمجھتا ہے کہ دین میں ابھی کچھ گنجائش باقی ہے، گویا ہم غیروں کی نقالی کر کے اپنے دین کو ناقص اور ادھورا سمجھ رہے ہیں۔ تیسری وجہ، یہ سوال اگر آپ سے کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہر چیز بتلائی ہے یا نہیں، یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جی ہاں، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایک مشفق ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر، زندگی کے ہر گوشے میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے۔ یہ میرا بھی دعویٰ ہے، آپ کا بھی دعویٰ ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم غیروں کی نقالی کریں تو کیا مطلب نکلے گا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ناکافی تھی، نبی علیہ السلام کی تعلیمات ادھوری تھی۔ چوتھی وجہ، غیروں کی مشابہت اختیار کرنے میں خرابی یہ ہے کہ غیروں کے اعمال کی بنیاد فساد اور گمراہی پر ہوتی ہے۔ اب اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کی روش پر چلتے ہیں، ان کی راہ اپناتے ہیں، تو فساد کا مادہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پانچویں وجہ، غیروں کی مشابہت اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے شرم اور ذلتی کا سبب ہے۔ اور چھٹی وجہ، غیروں کی مشابہت اختیار کرنے میں کچھ نہ کچھ درجہ ان کی محبت پائی جاتی ہے جو ایمان کے تقاضے کے سراسر خلاف ہے۔ یہ 6 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے اور ان کی جانب میلان رکھنے سے منع کیا ہے۔ اب
ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیروں کی مشابہت، غیروں کی نقالی کن کن چیزوں میں جائز نہیں، ناجائز اور حرام ہے؟ کون کون سے امور ایسے ہیں جہاں غیروں کی راہ اپنانا، ان کی نقالی کرنا، ان کا طور طریقہ اپنانا جائز نہیں، گناہ ہے، حرام ہے، نافرمانی ہے؟ نمبر 1، اعتقادی امور میں، یعنی عقائد کے سلسلے میں ہم غیروں کی نقالی اختیار نہیں کر سکتے۔ جس طرح غیر ایک بت کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے اور اپنی ساری مرادیں اسی سے منواتا ہے، اگر ہم بھی العیاذ باللہ ان کی نقالی کرنے لگے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو کیا مطلب نکلے گا؟ ہمارے عقائد بگڑ گئے، ہمارے ایمان پر ضرب آئے گی اور ایمان کا نور ہم کھو بیٹھیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں، عیسائی تھے، بعد میں اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس حالت میں کہ صلیب یعنی کراس کا نشان ان کے گلے میں لگا ہوا تھا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، عدی تمہارے گلے میں یہ بت کیسا ہے؟ دیکھیے عقائدی امور میں نبی کریم علیہ السلام اس مشابہت کو گوارا نہیں فرماتے، پسند نہیں کرتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچوں کو اغیار کے حوالے کر رہے ہیں کہ لو ہمارے بچوں کو لے جاؤ، انہیں یہودی بناؤ، انہیں نصرانی بناؤ۔ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بنگلور کے سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ گاڑی میں جا رہے تھے اور ایک بچے کو دیکھا، اسکول سے چھوٹا ہوا بچہ گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا، اٹھا کر اس نے سائڈ پر رکھا، بڑا اثر ہوا، کہ گاڑی روک دو۔ حضرت گاڑی سے اترے، بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا تمہارا نام، تمہارے ابو کا نام؟ مسلمان بچہ تھا، کہا تم نے بڑا اچھا کام کیا، تم نے اس پتھر کو ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیا، اور ایسا کام کرنا یہ تو ایمان کا ایک درجہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ۔ اس بچے نے جو جواب دیا، حضرت سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ کیا جواب دیا، کہ ہم کو ہمارے گاڈ یسوع نے یہی تعلیم دی ہے۔ تو یہ پہلی چیز، عقائدی امور میں غیروں کی مشابہت پسند نہیں۔ نمبر 2، عبادات میں غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کی جائے گی۔ شریعت کا بڑا عجیب مزاج ہے کہ عبادات میں بھی غیروں کی نقالی کو پسند نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سحری کے روزہ رکھنے سے منع کیا کہ ہم میں اور یہود و نصارہ کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور یہود و نصارہ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا، طلوع کے وقت، زوال کے وقت، غروب کے وقت، اس لیے کہ غیروں کی عبادت کے وقت۔ اسی طرح عاشورہ کا 1 روزہ رکھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، تفصیل پچھلے ہفتے آپ کو بتلا دی تھی۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کا مزاج اور شریعت کی طبیعت ایسی ہے کہ عبادت جیسی چیزوں میں بھی وہ غیروں کی نقالی کو پسند نہیں کرتی۔ تیسری بات، غیروں کی نقالی پسند نہیں ہے آداب اور اخلاق میں۔ آج ہم اپنی عادات اخلاق کا، اپنے طرز کا، اپنی وضاحت کا جائزہ لیں کہ ہم 100% غیروں کی نقالی اختیار کیے ہوئے۔ کس طرح کے 2 قاصد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اس حالت میں کہ مونچھیں بڑی اور داڑھی بالکل صاف رکھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ وہ کہنے لگے ہم کو ہمارے رب کسریٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ کو میرے رب نے یہ حکم دیا کہ میں مونچھوں کو تراشوں اور داڑھی کو بڑھاؤں۔ اب دیکھیے ہم لوگ کن کی نقالی کر رہے ہیں؟ مجوسیوں کی، فاسقین کی۔ وضاقتہ میں، لباس میں دیکھیے انہی کا طور طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ واٹس ایپ پر ہمارے اسٹیٹس ایسے رکھے جاتے کہ ہم پکے مسلمان، اور ایمانی غیرت اور حمیت ہمارے خون کے قطرے قطرے میں بھری ہوئی ہے، لیکن یہ 6 فٹ کے بدن کا جائزہ لے تو نہ ہمارا چہرہ اسلامی، نہ ہمارا لباس اسلامی۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کے لباس کو اتار کر پھینک دو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اپنا لو، فاسقین کی مشابہت کو چھوڑ دو، غیروں کی نقالی کو لات مار دو، مگر گویا ان کے دلوں پر خنجر چلتے ہیں۔ اسی طرح غیروں کی مشابہت شریعت نے پسند نہیں کہ جشن اور تہوار میں، جشن اور تہوار میں ہم ان کی مشابہت اختیار کریں، یہ بھی درست نہیں۔ دیکھیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا لوگوں کو سال میں 2 دن خوشی کے مناتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ ایک نوروز اور ایک مہرجان مجوسیوں کے تہوار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے رب نے تم کو ان 2 دنوں سے بہتر دن عطا کیے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ اسی طرح ایک یہود عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے کلام میں، تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہم پر یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن مناتے۔ وہ آیت یہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ فاروق اعظم کا جواب تھا کہ میں جانتا ہوں یہ آیت کب، کہاں، کس موقع پر نازل ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا، عرفے کے عرفات کے میدان میں تھے اور نبی علیہ السلام اپنی ناقہ پر سوار تھے، عصر کے بعد کی مقبول گھڑی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور ہمارے لیے اتفاق سے اس دن ایک نہیں 2 عیدیں تھیں، 1 سال کی عید عرفے کا دن اور 1 ہفتے کی عید جمعے کا دن۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسی طریقے سے غیروں کو دیکھا دیکھی، سال میں 1-2 دن فرینڈشپ ڈے بنا لیا، کبھی فادرز ڈے بنا لیا، کبھی مدرس ڈے بنا لیا۔ ماں باپ کو تو بوڑھے کے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہیں اور اسٹیٹس پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ماں باپ کے بارے میں اچھے جملے لکھے جاتے ہیں، فادرز ڈے منائے جا رہے ہیں اور ان کے حقوق سے نظر اندازی کی جا رہی۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ غیروں کی نقالی ہے۔ شریعت میں ان تمام چیزوں سے روکا ہے۔ اب ایک اور سوال سمجھیں، شریعت اسلامیہ نے کن کن لوگوں کی نقالی سے روکا؟ شریعت اسلامیہ نے کن کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا؟ نمبر 1، کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، غلط فہمی میں ایک مرتبہ 2 زرد رنگ کی چادریں پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا جاؤ اس کو اتار دو، اس میں کفار کی مشابہت ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے، اس رنگ کی چادریں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو نمبر 1،
کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا۔ نمبر 2، یہود و نصارہ کی یعنی اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہے۔ قرآن کریم تو صاف کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی راہ پر نہ چلو، ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ آج ہم بہت سے اعمال میں اپنے دین رات کے مختلف اعمال کا جائزہ لیں، بہت سے اعمال میں ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ نمبر 3، مجوسیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا، یعنی پارسیوں کی، جس کی ایک مثال تو میں آپ کو بیان کر چکا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کسریٰ کے 2 قاصد آئے تھے، جن کی مونچھیں بڑی اور داڑھی بالکل صاف تھی، اور کہنے لگے کہ ہمارے رب کسریٰ نے ہم کو یہ حکم دیا، تو میرے اور آپ کے آقا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ مجھ کو میرے رب نے حکم یہ دیا داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو تراشو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ داڑھی رکھنے کو کہا جاتا ہے تو برا لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اکابر میں شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ راندیر آئے تھے۔ راندیر کے اسی صوبیدار اسٹریٹ کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب ان کو گاڑی میں بٹھا کر لائے، حضرت جب باہر نکلے سب نے مصافحہ کیا، لیکن جو صاحب گاڑی چلا رہے تھے ان کی داڑھی نہیں تھی، حضرت نے ان سے ہاتھ نہیں ملائے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ایک ولی کامل کے مصافحے سے محروم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال سنیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے کہ مجھ کو مدینہ منورہ کے شیخ نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو وہاں کے ایک بزرگ نے بیان کیا، اور وہ بزرگ بھی ایسے ہیں کہ جب بھی روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں ہم کلامی کا شرف نصیب ہے۔ تو ایک مرتبہ ہم کلامی کے دوران پوچھا پیارے آقا، آپ کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی داڑھی مڈا آپ کے روضے پر آتا تو اگر کوئی آپ کے پاس آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آتا اور اس کی داڑھی نہ ہوتی تو آپ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، زندگی میں آپ کا یہ عمل تھا، فرمایا مرنے کے بعد بھی میرا یہی عمل ہے۔ یعنی روضہ اقدس پر اس حالت میں کوئی جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو خیر، مجوسیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا۔ یہ آگ کی پوجا کرنے والی قوم، مسلمانوں ایک بات اچھی طرح سن لو، آج کل ہم بھی انہیں کو دیکھا دیکھیں مختلف موقع پر کیک کاٹنے کا ایک رواج چل پڑا ہے۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا، برتھ ڈے منائی جا رہے، کیک لے کر آئے، 4-5 موم بتی اس میں لگا دی، پھر اس کو بجھائی جاتی ہے۔ کبھی سوچا اس میں مجوسیوں کی مشابہت پائی جا رہی ہے، یہ آگ کی پوجا کرنے والی قوم اور ہم ان کی نقل کریں؟ اسی طرح شریعت نے روکا شیطان کی مشابہت اختیار کرنے سے۔ آپ سوچیں گے کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھاؤ، اس لیے کہ شیطان اس طرح کرتا ہے، یہ شیطان کی مشابہت۔ اسی طرح غیروں کی مشابہت میں ہم جنس کی مشابہت بھی داخل ہے، یعنی مرد عورت کی اور عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے۔ آج یہی حال ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عورتوں نے مرد کا طرز اختیار کر لیا، اب سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ سامنے سے سسٹر آ رہی ہے مسٹر آ رہا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اسلام کی تعلیمات کافی شافی ہے۔
ہمیں غیروں کے راستے پر جانے کی بلکہ جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منکم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے سمجھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جو جادوگر آئے تھے تو انہوں نے کیوں کلمہ پڑھ لیا؟ رب موسیٰ و ہارون کہتے ہوئے کیوں ایمان لے آئے؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ اور لباس اختیار کیا تھا۔ اللہ کے نبی کا نیک اعمال کی مشابہت اختیار کرنے کا یہ صلہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں کتاب اللباس میں ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کی قوم میں ایک مسخرہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنتا، ان کے جیسی وضافتہ اپنائے تھی، جس طرح آپ کلام کرتے وہ بھی اسی طرح کلام کرتا تھا۔ گویا ایک مسخرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر چیز میں نقالے کرتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ اس طرح کی حرکت کر کے اپنے قوم کو ہنسایا کرتا تھا۔ جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نکلا تو فرعون کے لشکر کے ساتھ وہ بھی شامل تھا اور فرعون کا لشکر پورا غرق ہو گیا، لیکن یہ مسخرہ بچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے پروردگار اس نے تو مجھے بہت ستایا اور اس کی جانب سے تو مجھے دلی تکلیف پہنچتی تھی، یہ کیسے بچ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ یہ تھا تو مسخرہ، مگر یہ تمہاری نقالی اختیار کرتا تھا، ہمارے حبیب کی نقالی اختیار کرتا تھا، اس لیے محبوب کو یہ پسند نہیں آیا کہ جو اپنے حبیب کی نقالی اختیار کرے اس کو عذاب میں گرفتار کرے۔ یہ ہے نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے کا۔ ایک غیر کو دنیا میں یہ فائدہ مل رہا ہے تو ہم کو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی اختیار کرنی چاہیے۔ آج ہم نے اپنی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے، اسی لیے ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے اور احساس ہمارے دلوں سے نکل چکا اور ہم مختلف حالات کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے واسطے اپنی حقیقت کو پہچانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے لیے اور اپنے دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے قیمتی سرمایہ سمجھے۔ اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر موڑ پر ہمیں نبی علیہ السلام کی